کتاب الاخلاق، اس کا ایک باب ہے وعدے کو پورا کرنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک اخلاق کا حصہ ہے کہ آپ نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی یعنی عہد کیا ہے، تو اس کو پورا کرنا آپ کے ذمے ہے، اور اگر اس کے خلاف کریں گے تو پھر اس حوالے سے سب سے جو مشہور روایت ہے جس کی میں نے روایت پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے یا پورا نہ کرے، اور جب اس کو کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ قریب قریب اس قسم کا مضمون پچھلے کئی بابوں میں ذکر ہو چکا ہے، اور وہاں جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، ان تینوں کے حوالے سے بہت سیر حاصل بحث ہو چکی ہے۔ آج میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ وعدہ خلافی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت ناپسندیدہ تھی آپ کو۔ اس کی ایک آج جھلک انشاءاللہ آپ آگے روایت میں دیکھ لیں گے۔ یہ جو میں نے روایت تلاوت کی ہے، اس روایت کے آگے کچھ اضافہ ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے۔ ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ الفاظ زیادہ ہیں صحیح مسلم میں کہ اگرچہ وہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہو، وہ آدمی روزہ بھی رکھتا ہو، اور وہ اپنے آپ کو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ 100% جو نشانیاں ہیں یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یعنی ایک واضح ہو گئی بات کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، ایک آدمی روزے بھی رکھتا ہے، اور اس کو یہ اپنے ذہن میں اس کے یہ گمان ہے کہ میں کیا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، اور یہ سب کرنے کے بعد اس کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے، دوسرا یہ کہ وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، اور تیسرا کہ جب امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وعدہ ایک قرض کی طرح ہے، وعدہ بھی ایک قرض کی طرح ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ جیسے آدمی کچھ دینے کا معاملہ کرتا ہے کسی کے ساتھ کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، یا کوئی اس قسم کے جو ہم معاملات کرتے ہیں، تو وہ وعدے کو بھی اسی نوعیت میں رکھے کہ وعدہ بھی آپ کے ذمے قرض ہے، اور جیسے آپ مالی معاملے کو پورا کرنے کی کوشش میں فکر میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے میں نے قرض دینا ہے اور کسی طریقے سے میں نے فلاں کی یہ چیز واپس دینی ہے، ایسے ہی اس کو چاہیے کہ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بھی اپنے آپ کو بالکل ایسا ہی متفکر رکھے کہ بھئی میں نے فلاں سے وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یہ میرے اوپر قرض ہے۔ البتہ اس ضمن میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر یہ تو وعدہ وہ ہے کہ کسی اچھے کام یا مباح کام کا وعدہ ہے، جیسے آپ نے کسی کو ٹائم دے دیا کہ بھئی میں فلاں جگہ انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات کروں گا اور یہ میرا وعدہ ہے، تو اب آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے ملاقات کریں، یہ مباح کام ہے۔ اور اسی طریقے پر بعض ایسے کام ہیں جو گناہ کے کام ہیں، شرعی طور پر وہ صحیح نہیں ہے، اس پر اگر آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم مثال کے طور پہ کہ ہم چوری کریں گے، یا ہم کوئی بھی کام لے لیں آپ جو شریعت کے خلاف ہو، یعنی جو گناہ کے زمرے میں آتا ہو، اس پر اگر وعدہ کر لیا ہے تو اب کوئی آدمی کہے جی دیکھیں وعدہ تو پورا کرنا ہی ہے نا، اس کے ذمہ وعدہ پورا کرنا نہیں ہوگا، بلکہ وعدہ پورا نہیں کرے گا تو اس کو گناہ تو ہوگا ہی نہیں، ساتھ ساتھ شریعت کی اتباع کا ثواب ضرور ہوگا۔ یعنی آپ نے ایک وعدہ کیا، وہ وعدہ گناہ پر تھا، بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ بھئی میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کے ذمے ہے، شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب آپ اس وعدے کو پورا مت کریں، بلکہ نہ کرنا یہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ ایک بات تو یہ یعنی وعدے کے حوالے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیجئے، روایت آ رہی ہے عن عبداللہ ابن ابی الحمصاء قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث
وبقیت لہ بقیۃ فوعدتہ ان آتیہ بہا فی مکانہ فنسیت فذکرت بعد ثلاث فاذا هو فی مکانہ فقال لقد شققت علی انا ہاہنا من ثلاث انتظرک، رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ ابن ابی الحمصا سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ اس وقت تک نبوت نہیں آئی تھی آپ پر، ابھی تک آپ پر نبی ہونے کا جو اللہ کی طرف سے جو نبوت تھی یا نبی ہونے کا جو جسے کہتے ہیں پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور میں نے آپ سے ایک معاملہ کیا خرید و فروخت کا، کچھ تو میں نے آپ سے جو دینا تھا وہ دے دیا آپ کو، اور کچھ حصہ میں نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں باقی حصہ آپ کو آ کے دیتا ہوں، اور میں نے آپ سے ساتھ وعدہ کیا کہ بھئی میں آپ کو اسی جگہ پہ آ کے آپ کو واپس آگے جو بھی معاملہ ہے وہ میں پورا کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، گھر گیا تو میں بھول گیا، اور 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، 3 دن کے بعد یاد آیا تو میں فوراً آپ کا جو امانت تھی یا حصہ تھا وہ میں فوراً لے کے بھاگا اس طرف، تو دیکھا کہ آپ وہیں موجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈالا ہے اور بڑی زحمت دی ہے کہ میں تمہارے انتظار میں 3 دن سے یہی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، ایک وعدہ ہے، اس نے وعدہ کیا، میں نے بھی وعدے کی یعنی پاسداری کے لیے آپ وہیں کھڑے رہے۔ اب اس ضمن میں بھی سمجھ لیجئے کہ وعدے کی اس حد تک پابندی کرنا شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی نے وعدہ کر لیا، وہ تو چلا گیا، بھول گیا، وہ لاہور پہنچ گیا، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور نہیں جی میں نے وعدہ کیا ہے، شرعی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس حوالے سے روایتیں بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے کسی دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فلاں جگہ پر ملوں گا، جگہ کا وعدہ کیا تھا کہ مثال میں مسجد علی بہادر کے پاس آپ کو ملوں گا، آپ آئے اور آپ جو مقررہ وقت تھا کہ بھئی ظہر کی اذان کے ٹائم میں یہاں پہ ہوں گا، اور ظہر کی اذان کا ٹائم مثال کے طور پہ 1 بجے ہے، تو 1 بجے ایک شخص آپ آئے اور آپ آ کے کھڑے ہو گئے، اور 5 10 15 منٹ آپ نے دیکھا اذان بھی ہو گئی، 10 15 منٹ گزر گئے، بندہ نہیں آیا، اب آپ اوپر آ گئے اور آپ نے آ کے نماز پڑھ لی۔ روایت کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بھئی اب دوسرا وقت معین وقت تک نہیں پہنچا اور یہاں نماز کا وقت داخل ہو گیا یا نماز کا وقت آ گیا، اور وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ سے کو چھوڑ کر مسجد چلا گیا یا نماز پڑھنے چلا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے وقت پر اور جگہ پر پہنچ گیا تھا، اگلے کے ذمے تھا کہ وہ بھی وقت پر پہنچ جاتا، وہ نہیں پہنچا ہے تو اب اس شخص کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اسے چاہیے تھا وہ وقت پہ پہنچتا۔ اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب کسی آدمی نے اپنے کسی بھائی سے کوئی وعدہ کیا، آنے کا وعدہ کیا کہ بھئی میں فلاں جگہ پر آپ سے ملنے آؤں گا، اور اس کی نیت بھی تھی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، یہ نیت بھی کی تھی اس نے، لیکن کسی وجہ سے کوئی عذر درپیش آ گیا کہ وہ بیچارہ نہیں آ سکا، وقت پر نہیں پہنچ سکا، جگہ پر نہیں پہنچ سکا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آپ کی نیت تھی، آپ نے پوری کوشش تھی، اس کے باوجود کسی عذر کی وجہ سے اگر یہ آدمی نہیں ہو سکا، عند اللہ یہ گنہگار نہیں ہوگا، اللہ کے نزدیک یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے اگر نیت ہی نہیں کی تھی، ویسے ہی ٹال دیا تھا، اس نے کہا جی وعدہ کرتے ہو آؤ گے، آپ نے کہہ دیا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا، اور دل میں سوچا تھا کون آئے گا، کس نے آنا ہے، تو اس کے بعد بس آپ آئے نہیں، تو اب آپ کو شرعی طور پر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو یہ وعدے کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس باب کی کچھ حدیث کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، اور کچھ روایتیں بھی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بعض لوگ تو زبردستی وعدے کرواتے ہیں، کروانا ہی نہیں چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ آپ وعدہ کرتے ہیں جی پھر آئیں گے، وہ اگلا بندہ کہتا ہے انشاءاللہ آؤں گا، نہیں آپ وعدہ کریں آپ آئیں گے، وہ کہے گا انشاءاللہ میں آؤں گا، پھر آپ اسے مجبور کرتے ہیں، وہ وعدہ کر دیتا ہے، تو اولاً تو یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، اور بالفرض اب آپ نے وعدہ کر ہی دیا ہے تو اب کسی بھی قسم کا ہے پوری کوشش کریں اسے پورا کرنے کی۔ اور آج کل تو آسان چیز ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ نے کسی سے وعدہ کیا میں آؤں گا، نہیں آ سکے فون کر دیں کہ بھئی میں نہیں آ سکتا کسی وجہ سے، اور اس سے معافی بھی مانگی جائے، معذرت کی جائے کہ آپ کو میں نے ٹائم دیا تھا نہیں آ سکا، اس پر میں کیا کرتا ہوں؟ معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ وعدے کے حوالے سے تھا۔